میرے بھائیوں، ایک مجوسی کو جو آگ کا پجاری ہے اس کا حلقہ بنایا، وہ علم والوں، وہ نبیوں کے وارثوں، نبی کی چال چلنا ہے، نبی کی فکر کو اپنا فکر بنانا ہے، نبی کی قرآن کو اپنا قرآن بنانا ہے، اور نبی کی طرح لوگوں کے لیے بہترین نمونہ بننا ہے۔ خبردار خبردار، اگر ان میں سے کسی چیز کا حلقہ بنایا تو مجوسی کے حلقے پر وہ پیش کرتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، کہیں کار نبوت اور کار نبوت میں جتنے اجزاء ان میں کیا کوئی حلقہ بنا گیا تو کیا ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے؟ بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے، اور ایمان کے کیا تقاضے ہیں یہ علم کے بغیر معلوم نہیں ہے۔ تو علم جو ہے وہ ایمان کے تقاضوں کو بتلانے کے لیے ہے کہ اللہ نے جو ایمان دیا ہے اس ایمان کے کیا تقاضے ہیں۔ جب تقاضے پورے ہوتے ہیں آدمی کی زندگی کا رخ صحیح ہو۔ جیسے کھانے کا تقاضا ہے، جب تک وہ پورا نہیں ہوگا۔ پیاس کا تقاضا ہے، جب تک وہ پورا نہیں ہوتا آدمی کو چین نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایمان کے تقاضے جب تک پورے نہیں ہوتے ایمان والا نہ اس دنیا میں چین سے رہ سکتا ہے، نہ مرنے کے بعد چین سے جی سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ علم الہی کو بتایا۔ ایمان کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے مالک کو پہچان، وہ کون ہے؟ یہ پہلا تقاضا۔ اگر اللہ ہی کو نہیں پہچانا تو پھر یہ ایمان کیا ایمان؟ پہلا تقاضا ایمان کا اللہ کی محبت، اللہ کا پہچان، بے اعتبار ذات کے بھی اور بے اعتبار صفات کے بھی۔ دوسرا تقاضا ایمان کا یہ ہے کہ جب اللہ کو پہچان لیا ذات کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کون سی زندگی سے راضی ہوتا ہے اور کون سی زندگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ ایمان کا دوسرا تقاضا ہے، جو تقاضا علم بتائے۔ علم کے بغیر تو اللہ کی ناراضگی اور اللہ مندی کا طریقہ معلوم ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر تیسرا تقاضا ایمان کا یہ ہے کہ تم نے اللہ کو پہچانا، اللہ کی مرضیات کو پہچانا، اللہ کی نامرضیات کو پہچانا، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ یہ اصل ہے کہ اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس نے اللہ کو مانا اور اللہ کی بات نہیں مانی اس نے اللہ کو کیا مانا؟ جس نے پیارے نبی علیہ السلام کو مانا اور آپ کی بات کو نہیں مانا تو اس نے اللہ کے نبی کو کیا مانا؟ ماننے کا مطلب خالی زبان سے نہیں ہے، ماننے کا مطلب خالی عقیدے سے نہیں ہے، وہ تو زندگی بدلا رہی ہے کہ اللہ کا ماننے والا ہے، زندگی بدلا رہی ہو
یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا ہے، ہر ایک کی زندگی اس کے لیے آئینہ ہے۔ کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ میں کون سی ڈگر پر چل رہا ہوں، کوئی کہے نہ کہے، وہ اپنے 24 گھنٹے کو دیکھے، وہ 24 گھنٹے اس کو بتلائیں گے کہ کون سی ڈگر پر ہے۔ ہر ایک کی اپنی زندگی ہے۔ اگر آدمی کی نظر ہوگی تو روزانہ اپنے آپ کو دیکھتا رہے گا، آج میرا دن کن فکروں میں گزرا، میری زندگی میں وہ اعمال کتنے ہوئے جس اعمال کے ذریعے سے میں اللہ سے قریب ہوا، اور ایسی حرکتیں کتنی ہوئی کہ جس کی وجہ سے میں اللہ سے دور ہوا۔ ورنہ چند اعمال کو روٹین ہوتے رہے، اور وہ اعمال بھی اپنی مرضی کے تابع تھے۔ ایمان کا پہلا تقاضا اللہ کو مانو، باعتبار ذات کے بھی، باعتبار صفات کے بھی، اور ایمان کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی مرضیات کو پہچانو، اللہ کی نامرضیات کو پہچانو، اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اس پر لاؤ۔ اب انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امت کے لیے اور اپنی اپنی قوم کے لیے نمونہ ہوتے، اللہ ان کو نمونہ بنا کر بھیجتا ہے۔ تاکہ لوگوں کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ نبیوں کو انسانوں میں سے بنائے۔ اگر فرشتوں میں سے بنا دے تو نبی نمونہ ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ فرشتہ تو کھاتا بھی نہیں، فرشتہ پیتا نہیں، فرشتوں کے ساتھ مسئلہ مکان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی مرضیات پر چل سکتے ہیں، ہم کیسے چلیں گے، ہمارے ساتھ تو یہ سارے جھمیلے ہیں۔ ایک عام آدمی کے ساتھ سمجھدار ہونے سے لے کر موت تک جتنی حاجتیں، جتنی ضروریاتیں اور جتنے حالات آتے ہیں، یہ تمام حالات اور ضرورتیں اور حاجتیں نبیوں کے ساتھ اللہ نے لگائی۔ تو انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی حاجتوں کو پورا کیا، جو بھی حال آیا اللہ کا حکم پورا کیا، تو لوگوں کے لیے نمونہ بنا کہ نہیں ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ورنہ لوگ تو تعجب کرتے تھے یہ کیسے نبی ہے، یا قلوا الطعام وامشوا فی الاسواق، قرآن میں کہ تو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، یہ کیسے نبی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنی اپنی امت اور قوم کے لیے نمونہ بنایا۔ کہ انبیاء علیہ السلام کو پوچھو کہ میں اپنی زندگی کو کیسے گزاروں، تو نبی بتائیں گے، علم کے طور بھی بتائیں گے اور عملی طور پر بھی بتائیں گے۔ لیکن اب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ تو بند ہو گیا، اور امت قیامت تک آنے والی ہے۔ اب ان کے لیے نمونہ کون؟ ان کے لیے نمونہ کون؟ ہر ایک سیرت تو پڑھے گا نہیں کہ چلو یہ سیرت پڑھ کر لوگ معلوم کرے، اور ہر ایک پڑھا ہوا ہوگا نہیں۔
تو اس کے لیے نمونہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اس امت کے علماء کو نمونہ بنایا. اسی لیے آپ نے علماء کے بارے میں کیا کہا؟ العلماء، بولو نہ کچھ یار، تو گیا سر. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. ایک مرتبہ ہم لوگ بیلگام گئے تھے، وہاں مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا علماء. مولانا نے علماء سے پوچھا یہ جو حدیث میں ہے ورثۃ الانبیاء، تو انبیاء کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ورثۃ النبی کہنا چاہیے. تو علماء کس کے وارث ہیں؟ بولنے کے موقع پر بولنا یہی فصاحت ہے. علماء کس کے وارث ہیں؟ نبی کے وارث ہے نا. اور کہا کیا گیا؟ نبیوں کے وارث ہیں. علماء سب کا خوش. پھر مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر زمانے کے علماء اپنے اپنے نبی کے وارث ہیں. اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس امت کے علماء تمام نبیوں کے وارث ہیں. کیا مطلب؟ کہ جب آپ نے ہجرت، آپ نے معراج کے سفر کیا تو ایک ہے معراج اور ایک ہے اسرا، دونوں میں فرق ہے نا. بیت اللہ سے بیت المقدس تک گئے، یہ اسرا ہے، راتوں رات چلنا. اور بیت المقدس سے اللہ تک پہنچے، یہ معراج. تو آپ جب بیت المقدس پہنچے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفیں لگی ہوئی، امام کا انتظار. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور امام کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اور امام ہم کھولو تو باقی رکھو تو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. امام غامی، امام کیا ہے؟ امام ضامن ہے، یعنی مقتدیوں کے نماز کی صلاح اور فساد کا ذمہ دار کون؟ یہ ضمانت. اور ضمانت امام نے اتنی لی ہے کہ وہ مقتدی ہو، تم سے اگر کوئی ایسی حرکت ہو جائے کہ سجدہ سہوا ہو جائے، لیکن تم پر سجدہ سہوا نہیں ہوگا جب تک وہ حرکت مجھ سے نہ ہو. مسئلہ معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام کے پیچھے جتنے مقتدی ہیں سب کی ذمہ داری، جو مولانا نے بات سمجھائی وہ میں سمجھا رہا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور پیچھے جتنے نبی تھے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے جو دعوت کی محنت کی ذمہ داری تھی، امام بنا کر وہ تمام ذمہ داری کس پر آئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پر. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے کس پر آئی؟ یہ ہے سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی علم کی تنفیذ اپنی ذات پر کرتے، یعنی زندگی ایسی گزارتے تھے
ایک دھبا نہیں آنے دیتے، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے زندگی پیش کرنی۔ سب سے پہلے علم کی تنقید اپنی ذات پر، کہ علم کے خلاف کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت پر، اب اللہ اللہ ہے، اس پر کسی کی گواہی کی ضرورت ہے؟ پر تو بولو نہیں، اللہ اللہ ہے، اس پر کسی کی گواہی کی ضرورت ہے؟ اور ایسا بولو، ضرورت ہے نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ، یہ ہے ملائکہ بھی گواہ ہے، اور میں کون ہوں معلوم کرنا ہوگا، ان سے معلوم کرو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، میری شان کو معلوم کرنا ہو، میری داد و دہش کو معلوم کرنا ہو، اور میری پکڑ کو معلوم کرنا ہو، اور میری نعمتوں کو معلوم کرنا ہو، اور میرے غضب کو معلوم کرنا ہو، کس سے پوچھو؟ فاسألوا اہل الذکر، ان سے پوچھو، یہ مجھے جانتے ہیں، یہ میری شان کو جانتے ہیں۔ یہ مقام ہے علماء کا، یہ نہ سمجھو 2 سال پہلے پارے ہوئے، 20 سال پارے ہوئے، سب کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات کو اپنے علم کے تابع کرو، سب سے پہلے تنقید اپنی ذات پر، اور امت کے لیے نمونہ بنے۔ دیکھو علم کے بعد پڑھانا یہ ضروری نہیں ہے، سب آپ کی چیز ہے، دین کی خدمت بہت بڑی چیز ہے، لیکن علم کے بعد عالم دین جہاں بھی رہے، جس کاروبار میں رہے، اس کاروبار میں رہتے ہوئے امت کے لیے نمونہ بنے۔ ایک کاروبار اس طرح کیا جاتا ہے، اور اس کاروبار میں رہتے ہوئے اپنے دین کو اس طرح سنبھالا جاتا ہے، اور اس کاروبار میں رہتے ہوئے اعمال کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے۔ علماء تو ہر جگہ ملیں گے، اس لیے پڑھنا پڑھانا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن علم تو عالم کے ساتھ ایسا لگا ہوا ہے جیسے سورج کے ساتھ روشنی۔ عالم جہاں بھی رہے گا حالات سے متاثر نہیں ہوگا، مال سے متاثر نہیں ہوگا، اس کے عمل میں ذرا برابر کمی نہیں آئے گی، اس کے دل میں شریعت کی معمولی چیز سے لے کر بڑی چیز کی عظمت ہوگی۔ وہ بولے گا تو علم کی رعایت میں بولے گا، وہ کسی سے تعلقات کرے گا تو علم کی روشنی میں کرے گا، انداز نہیں کرے گا۔ یہ علم اسی لیے مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا، یعنی 3 طبقے لوگ سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ کیونکہ جہنم کا عذاب تو سخت ہے ہی ہے، لیکن خاص طور سے ان 3 طبقوں کو کون سا؟ ایک وہ جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا، ایک دوسرا مصور، تصویر کھینچنے والا، سخت ترین عذاب ہوگا۔ جتنی تصویریں کھینچی ہے اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے میری نقل اتاری ہے، خالی کون تھا؟ تو نے میری نقل اتاری ہے، جتنی تصویریں کھینچی ہیں سب نے جان ڈال، جب تک جان نہیں ڈالے گا عذاب میں چھٹکارا نہیں ہوگا، وہ جان ڈال سکتا ہے۔
اور تیسرا وہ عالم جس نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا، یعنی اپنی زندگی علم کے تابع نہیں کیا، اس کے کاروبار میں، عوام کے کاروبار میں، اس کی بیٹھک میں، عوام کی بیٹھک میں، اس کی فکروں میں، عوام کی فکروں میں، اس کے معاشرے میں اور عوام کے معاشرے میں، اور اس کے گھر کے حالات اور عوام کے گھر کے حالات میں کوئی فرق نہیں، تو کیا پڑھا اس نے کیا پڑھا؟ اس کو تو اپنی داس سے لے کر امت کے آخری انسان تک کی فکر کرنے کا ذمہ دار بنایا کہ امت میں کیا چیز آ رہی ہے اور امت میں سے کون سی روحانیت جا رہی ہے، اس طبقے کے سامنے ہونا چاہیے۔ مگر اپنی ہی زندگی سے جا رہی اور احساس نہ ہو۔ نماز کی مثال لے لو، سب اپنے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام والی وہ حدیث کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اب آپ میں باتیں کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اور ہم، اور جب اذان ہوتی تھی تو دادی کو بے ہوش کے اندر رہتا، اذان ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام ایسے تشریف لے جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھو، دور نہیں سامنے پتھر پر بیٹھے ہیں، دو عالم ہیں، دو دوسرے ہیں، نہ وہ حرکت کرتا ہے نہ یہ حرکت کرتا ہے، کیا ہے؟ اور اگر کسی بھی مسجد کے کسی وقت میں مسجد میں جلدی آ گیا، ایمانداری سے بتاؤ، اگر سنت موقدہ نہ ہو تو غیر موقدہ ہماری زندگی میں ہے، وہاں کھڑے کھڑے باتیں کرتے ہیں یا وہ ستون کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا پڑھا ہے ہمیں؟ کیا پڑھا ہے؟ یہ علم غیر نافع ہے جس کی یہ بڑی ہے۔ عالم یہ دیکھے گا موقدہ ہے غیر موقدہ ہے، عالم تو یہ دیکھے گا میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ اگر یہ طبقہ اذان ہوتے ہی مسجد میں آئے گا تو وہاں پر اس کا اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ یہ طبقہ مسجد میں آنے کے بعد سنتوں میں لگے گا، تلاوت میں لگے گا، ذکر میں لگے گا، عوام پر اس کا اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ ہم اپنا آپ کو معمولی نہ سمجھیں۔ آج کل ایک بلا اور چلی ہے، مسجد میں رہتے ہوئے قرآن مجید کے نسخے رہتے ہوئے یہ ہمارا طبقہ موبائل سے تلاوت کرتا ہے۔ قرآن کی حضرت عوام میں کہاں سے رہے گی؟ یہ موبائل کو چنے گا، یہ موبائل کو سر پر رکھے گا، یہ موبائل کو سینے سے لگائے گا۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ، قرآن مجید کا نسخہ ہاتھ میں لو، اس وقت دل میں جو عظمت ہوتی ہے اور جو تلاوت کی جو کیفیت ہوتی ہے کیا موبائل میں ہوگی؟ کیا ہوگا؟ ہم امت کے لیے کیا نمونہ بن رہے ہیں؟ ایک مرتبہ نواب کی شادی تھی۔ اب تو شادی میں ہر ایک نواب بنا ہوا ہے، عالم دین ہے، اس کی شادی ہے، اور اس کے جذبات دیکھو، اس کی فضول خرچی دیکھو، اس کے گھر میں اس کے لیے کمرہ سنگارا جا رہا ہے، ہزاروں روپے کا پانی کیا جاتا ہے، اور وہ خوش ہے۔ ووٹ کھول ووٹ، اور ماں باپ کو بتا کیا کر رہے ہو؟ یہ تو فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والا کس کا بھائی ہے؟ پر ادھر ہی حوالہ تو ہے، یہ ہو رہا ہے، مولویوں کی شادی میں ہو رہا ہے۔ یہ اپنے دوستوں کو لے کے گھومنے جا رہا ہے، 20-25 ہزار روپے کا پانی کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے بھائی؟ بہت سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے، ورنہ لیبل رہے گا لیبل، باقی اندر میں کچھ نہیں ہوگا۔ ہم تو ہائی وے پر آتے جاتے ہیں، سروں سے ٹوپیاں گئی، ٹوپیاں مولویوں کی، اور
اور داڑیاں ان کی کم ہو گئی، اور وہاں کے اطراف کے دیہات والوں کی یہ شکایت ہے کہ تمہارے مولوی جمعہ نہیں پڑھتے۔ کیا ہے یہ؟ کیا پڑھا ہم نے بخاری مسلم میں؟ کیا پڑھا سیاہ شدہ میں؟ 10 سال فضیلت اس لیے بتائی گئی تھی، اور ہاتھ میں علم کا سرٹیفکیٹ اس لیے دیا تھا، یہ سرٹیفکیٹ پڑھو تو صحیح، کیا لکھا ہے، خبر پڑے تو نہ بھٹکے، یہ سند کیا ہے، کتنے اعتبار کے الفاظ لکھے ہیں تمہارے اساتذہ نے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، ہم ان پر اعتماد کر کے یہ سرٹیفکیٹ دیتے، کہاں گئے ہو؟ ہماری نمازوں کی کیفیت آپ دیکھو، بعض ہمارے عوام ایسے ہیں اس سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ سکون ہماری نماز میں ہے؟ سنت پڑھی نہ پڑھی باہر بھاگے، سنت پڑھی نہ پڑھی باہر بولیاں بنا کے باتیں کر رہے ہیں، ارے کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے دربار کا ادب ہم میں نہیں ہے تو عوام میں کہاں سے ہے؟ معمولی مت سمجھنا، گاڑی بہت الٹی پٹی پر جا رہی ہے، ہماری زندگی کو نمونہ ہونا چاہیے، امت کا درد ہونا چاہیے، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ جو بھی وقت بچے دعوت کی فکروں میں لگانا چاہیے۔ رمضان گیا تو دعا بھی گئی، رمضان گیا تو ذکر بھی گیا، رمضان گیا تو تہجد بھی گئی، تو ہم موسمی مولوی ہیں؟ رمضان تو رمضان کے بعد کی زندگی بنانے کے لیے تھا، اب بنی کہ نہیں بنی وہ تو ابھی کی زندگی بتائے گا۔ تو پالنپور میں نواب کی شادی تو مولانا بدر الدین بدر عالم مٹھی رحمت اللہ علیہ دعوت دی تھی تو آئے تھے، تو ان کا تعلق مولانا نذیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ سے تھا، تو مولانا کو ملنے آئے، مولانا نذیر میں بہت خوش ہو گئے، حضرت آپ دوسرے مجھے ملنے آئے، کیسے آنا ہوا؟ اصل میں نواب کے یہاں شادی ہے، مجھے دعوت کی تھی تو آیا ہوں۔ مولانا نذیر احمد فرمایا حضرت آپ اور نواب کی شادی، آپ اور نواب کی شادی، وہاں کیا نہیں ہوگا؟ یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، یہ بس غیرت جوش میں آئی، نواب کے بعد گئے ہی نہیں، سیدھے واپس چلے، احساس ہوا۔ لیکن ایک جملہ انہوں نے کہا تھا، حضرت اگر میں جاؤں گا تو لوگ مجھے کہاں پہچانیں گے بدر الدین ہے، بدر عالم ہے؟ حضرت لوگ نہیں پہچانیں گے، آپ تو پہچانتے ہیں آپ کون ہیں؟ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے میں کون ہوں، میں نے کیا پڑھا ہے، چاہے لوگ پہچانے نہ پہچانے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کرو، اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، دھیان کے ساتھ پڑھو، اور پوری نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہ عشاء کی 9 رکعتیں چل رہی ہے تو چل رہی ہے، یہ نہیں ہے، آخرت کے فکر کے ساتھ چلو، ہمیشہ ہمارے سامنے اپنی آخرت ہونی چاہیے، ہماری معاشرت میں، ہمارے رہن سہن میں اور دوسروں کے رہن سہن میں فرق ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ہم عمر نوجوانوں کے ساتھ بیٹھے تو ہمارا اثر ان کی زندگی میں پڑنا چاہیے، ہماری وجہ سے ان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ہماری وجہ سے ان کے بال صحیح ہونے چاہیے، ہماری وجہ سے ان کا معاشرہ صحیح ہونا چاہیے، ہماری وجہ سے ان میں اعمال کی اہمیت آنی چاہیے۔ اس کے بجائے ہم ان کے ماحول میں آ کر غفلت میں آ جائیں۔ اس لیے ایک بات تو یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ مسجد کے ماحول میں رہ کر موبائل سے تلاوت نہیں کریں۔ اللہ کا قرآن، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو سر پر اٹھاتے تھے اور یوں فرماتے تھے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے۔ ہاں، سینے سے لگاؤ، بوسا دو، قرآن کی عظمت یہی ہے، پھر تلاوت کرو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ
اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تلاوت کی جائے تو نیت یہ کرو اے اللہ تو نے یہ اپنے بندوں کے لیے ہدایت کی کتاب اتاری ہے، اس میں میری مقدر کی بھی ہدایت ہے، اے اللہ میری مقدر کی ہدایت تو مجھے برکت والی بنا کر دے دے، یہ نیت کرو اور پھر تلاوت کرو، پڑھے ہوئے ہو جتنا ہو سکے اتنا معانی پر غور کرو، جنت کی آیتیں آئیں دل کھل جانا چاہیے اور جہنم کی آیت آ جائے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا چاہیے، کیا ہے یہ؟ اگر یہ جہنم میرے لیے ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ اس کیفیت کے ساتھ تلاوت کرو، پھر یہ تلاوت روح کی خوراک بنے ورنہ ایک عادت بن جائے۔ اللہ کا ذکر محبت کے ساتھ کرو، کوئی دن ہمارا اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں جانا چاہیے، یہ نہیں چلتے پھرتے ٹولی بنا کر یکسوئی کے ساتھ، اس لیے کہ ذکر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، نبی جی اپنے رب کو یاد کیجئے اور مخلوق سے ہٹ جائیے، کٹ جائیے، سوئی کے ساتھ بیٹھو اور اللہ کا نام لو محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، اس طرح کلمہ پڑھو عظمت کے ساتھ، درود پاک پڑھو احسان مند ہو کر اور استغفار کی تسبیح پڑھو گنہگار بن کر، پھر دیکھو ذکر کیا اثر کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں ذکر کا کوئی اہتمام نہیں، ہماری زندگی میں تلاوت کا کوئی اہتمام نہیں، ہماری زندگی میں دعا کا کوئی اہتمام نہیں، ہماری زندگی میں سنتوں کا کوئی اہتمام نہیں، ہماری مجلسوں میں ہماری باتوں پر کوئی قابو نہیں۔ میرے بھائیوں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اسی لیے کہا گیا ان خیر الخیر خیار العلماء تحت دین السماء وان شر شر شرار العلماء تحت دین السماء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا اس آسمان کی چھتری کے نیچے اگر کوئی بھلا کرتا ہے تو علماء کا کرتا ہے۔ علماء سے بڑھ کر کون؟ نبیوں کے وارث ہیں، ان کے سینے میں قرآن ہے، ان سے بڑھ کر کون؟ اسی لیے جب کوئی عالم دین علم کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی حرکت کرتا ہے تو اندر کا قرآن اور اندر کا علم چھپتا ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا حدیث کہ جب کوئی ایمان والا بدکاری کرتا ہے تو اس کا ایمان دل سے نکل کر اوپر آ جاتا ہے، ایمان اس حرکت کو برداشت نہیں کرتا، علم بھی برداشت نہیں کرے۔ یہ علم ہم کو اللہ کے سامنے گنہگار ثابت کر رہا ہے کہ اللہ یہی ہے۔ اپنی زندگی کو سنبھالو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی کیا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علم کی روشنی میں کہیں بھی رہو، کاروبار میں رہو، ہم یہ نہیں کہتے مدرسہ پڑھاؤ، اور آج کل تو پڑھاتے بھی نہیں ہیں، کیوں؟ تنخواہ بہت کم ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولو نا، ہم تنخواہ کے لیے پڑھائیں گے، ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون؟ ابھی سان نہیں لگا، اس کے آواز میں دم نہیں ہے، ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون؟ یہ تنخواہ کیا دے گا؟ اللہ اسی میں برکت دیتا ہے۔ بات قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا حضرت گاڑی رکھ دو نا، امت کی گاڑی اپنی گاڑیاں کیا کیا ضرورت؟ ایک منفعت ہے، دو آدمی کیا ضرورت ہے اس کی؟ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار تھے، بخار تھا، تو ایک عرب آیا مدینہ منورہ میں اور بہت بڑا لفافہ لایا، اور لفافہ بھرا ہوا تھا ریال سے۔ مولانا صاحب خادم سے کا کھول کیا ہے؟ بولا تو ریال بھرے ہوئے تھے، تو لانے والے سے کیا کہا
میں آدمی منگواتا ہوں، یہ پاگل بیچتا ہے، لے جائے یہاں سے. خانوی علیہ الرحمہ کی خدمت میں ایک مرید نے اس زمانے میں 1,00,000 روپے بھیجے. اس زمانے 100 سال پہلے. لیکن نیچے لکھا کہ حضرت اس زمانے میں آپ کو ایسا کوئی مرید نہیں ملے گا. اور وہ رقم واپس کی اور پشت پر لکھا اس زمانے میں تم کو ایسا چیز بھی نہیں ملے. کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ 1,00,000 روپیہ واپس کرنا آسان ہے اور مرید نے دیے. عالم کے رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جو باکمال لوگ ہیں وہ آئے اور انعام لے جائے. تو لوگ آئے جو باکمال تھے، جن کے بعد کمال تھا. تو یہ 10 روپیہ دیا ہے، 2 روپیہ ہے نا. جو روپ بدلتا ہے، کبھی ٹریفک پولیس بنتا ہے، کبھی بنجارا بنتا ہے، کبھی دودھ بیچتا ہے، کیا کیا بنتا ہو گیا. تیرے پاس کیا کمال ہے؟ تو روپ بدلتا ہے، لوگ پہچان جاتے ہیں. نہیں ملے گا، جاؤ. عالم کے رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت تھی، جب کسی بستی میں جاتے پوچھتے کوئی اللہ والا ہے، جاتے حضرت سے بیٹھتے، حضرت نصیحت کیجیے اور پھر ہدیہ. ایک بستی میں گئے، کوئی اللہ والا ہے، اگر آپ کو اجازت مل جائے تو آپ کی کس بنے، ورنہ کسی کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں. اجازت مل گئی. عادت کے مطابق ہدیہ پیش کیا تو پھینک دیا. تو دنیا دار ہے، مجھے بھی دنیا دار بنانے آیا ہے، تو لے جا یہاں سے. معاف کرنا، میرے ہدیے سے جا یہاں سے. عادت کے مجھ جانے لگے. یہ 2 روپیہ دوسرے دن دربار میں پوچھا، حضرت بھائی میں نے تجھے کہا تھا کمال پیدا کر کے میں تجھے پہچان نہ سکوں، اور کمال کا بزرگ کون تھا؟ کیا حضرت آپ کر رہے تھے، وہ کون تھا؟ یہی تھا. تو آپ نے مجھے پہچانا نہیں، یہ کمال ہے، لائیے. عالم کے رحمت اللہ علیہ نے کہا اب میں جو تجھے انعام دوں گا وہ تو جو دوسروں کو دیا اتنا معمولی دوں گا. اور بہت وہاں تو بہت بھاری ہدیہ دے رہا تھا. حضرت ٹھیک ہے ہدیہ بھاری تھا، لیکن میں نے نقل اتاری تھی درویشوں کی. اگر میں ہدیہ دے دیتا درویش بدنام ہو جاتے کہ دنیا دار ہے. ایک 2 روپیہ کو جتنا لحاظ ہے، اللہ معاف فرمائے، ہمیں پیارے نبی علیہ السلام کی وراثت کا اتنا لحاظ نہیں ہے. اس نے پھینک دیے پیسے. ہمیں اتنا لحاظ نہیں ہے، نہ بولنے میں، نہ بیٹھنے میں، نہ مجلسوں میں، نہ موبائلوں کا استعمال کرنے میں، نہ گھر کے معاشرے میں، نہ نمازوں کے اہتمام میں. نبی کا وارث ایسی نماز پڑھتا ہے، نبی کا وارث چوراہے پہ بیٹھ کر نماز کرتا ہے، اور نبی کا وارث نماز کی تیاری ہے، باتیں کرتے کرتے آتا ہے اور امام کو دوڑ کر پکڑتا ہے. یہ نبی کے وارث کی شان ہے. آپ کرنا. زندگیاں بہت دنوں کے خلاف جا رہی ہے. اپنے مقام کو ہم پہچانے کہ ہم کون ہیں. جہاں بھی رہے ہمارا رہبر ہمارا علم ہو.
کا لباس نہ ہو، ہمارا پاجامہ ٹخنوں کے نیچے ہو اور ہمیں احساس تک نہ ہو، یہ اس بار انسان پر وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا، جس کو گناہ سے پاک نہیں کرے گا، اور اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ ہم ہوٹلوں میں جا کے فجر کی نمازوں کے جنازے نکالے، خدا نہیں دیکھ رہا، گمراہی کے سنگ نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا، اللہ دینا بھی جانتا ہے، اور اللہ تھپڑ مار کے، بولو نا، بولو تھپڑ مار کے کھینچنا نہیں، لینا کیا کھینچنا، لینا بھی جانتا ہے۔ وہاں خان کا رفا کے زمانے میں ایک نوجوان آنی ہوتی، وہاں خانوی پہ ٹکر کے تھے، اتنا علم تھا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، 3 چیزیں ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ چھوڑوں گا نہیں 12 بجے تک، آہستہ بولو کہ زور سے بولو۔ کتنی چیزیں؟ ایک تو علم ہضم نہیں ہوتا، چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو، اسی لیے علم کے ساتھ تقویٰ ضروری ہے، ورنہ علم ہضم نہیں ہوتا۔ ایک مال ہضم نہیں ہوتا، مال، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، اپنی ویڑی کھانا کھا لیتا ہے نا، بھول کرتا ہے نا، یہ کھٹی ڈکاریں آتی ہیں۔ اور ایک منصب، عہدہ ہضم نہیں ہوتا۔ اللہ بہتر جانے کیا ہوا، اللہ نے اس جوان عالم کے پاس سے سب کچھ لے لیا، یہاں تک کہ اس کی زندگی میں سورہ فاتحہ بھی نہ۔ بہت ڈرو، بہت ڈرو۔ اب مسجد میں آتے تھے، جیسے نان مسلم دوسروں کو دیکھ کر نماز پڑھتا تھا، پڑھتا ہے، اسی طرح وہ پڑھتے تھے لوگوں کو دیکھ کر۔ ہمارے یہاں تو جب تک پڑھاؤ تب تک علم کی روشنی میں چلو، اور جگہ پڑھانا چھوڑ دیا، گیا ہی گیا دعوت کی محنت۔ ہم تو کاروباری ہیں، ہم تو دکان ہوٹل والے ہیں، تو علم گیا۔ پہلے پڑھاتے تھے تو 5 وقت کی امامت پہلی سب میں، اور 5 وقت کی امامت میں حاضر رہتے تھے، اور دکان والے بن گئے تو نماز رکعتیں جاتے تھے۔ تو پہلے جو پڑھتے تھے وہ نماز کی اہمیت میں پڑھتے تھے یا متولی کے دباؤ سے پڑھتے تھے؟ ہماری رکعتیں کیا رہی اور احساس تک نہیں۔ لوگوں نے اس عالم دین پر رحم کھا کر محنت کرنا شروع کیا تو 6 مہینے میں ان کی سورہ فاتحہ صحیح ہوئی۔ بہت بہت فکر کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، نمونہ بنو خیر کا۔ ان خیر الخیر خیار العلماء تحت عدیم السماء۔ اگر کوئی خیر کا طبقہ ہے تو کون؟ بولو۔ ایک پہلو ہے، پیسے میں چھانٹ کاٹ بھی ہوتی ہے اور چھاپ بھی ہوتی ہے۔ بچے اچھالتے ہیں نا، تیری چھاپ تو میری کاٹ۔ دوسرا پہلو بھی دیکھ لو، وَإِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شَرَارُ الْعُلَمَاء تحت عدیم السماء۔ اس زمین کی چھتری کے نیچے اگر کوئی برا کرتا ہے تو علماء کا کرتا ہے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ
ہمیں علماء سو میں سے نہ بنا. علماء سو کون؟ جن کے ذریعے سے برایا پھیل رہی ہو. ارے مولوی صاحب تعلیم نہیں کرتے یار, مولوی صاحب 3 دن نہیں جاتے, مولوی صاحب کا پاجامہ ٹخنوں کے نیچے ہے, مولوی صاحب جماعت بڑی ہوتے دوڑتے بھاگتے جاتے ہیں, اور مولوی صاحب یہ کیا ہے, سب کیا پھیل رہا ہے؟ معمولی عمل کا ہلکا پن ہے. عمل تو عمل ہے. شیخ ابو عبداللہ مدرسی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا قصہ دردناک مطلب شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے, بہت دردناک. ان کے بڑے بڑے مرید تھے, علامہ شبلی, علامہ جنید بغدادی, بڑے بڑے مرید تھے. کیا چل رہی ہے؟ ایک مرتبہ حضرت نے کہا بھائی تھوڑی چہل قدمی کر لیں. کیا کر لیں؟ چہل قدمی کر لیں. چلے چلتے چلتے ایک جگہ آ گیا. جیسے مولانا قاسم صاحب نانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تبلیغ کرتے 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 جہاد میں پہنچے تو مولوی کا اتر ہو گیا. امام صاحب تھے تو وہاں تو کھڑے بولے نماز پڑھائے گا, آپ کرو تو آپ چل پڑا. نماز پڑھائی, اللہ کا کرنا ہے. کیا ہوا کہ سورے کافرون دونوں رکعتوں میں پڑھ لی. پہلی رکعت میں سورہ کافر ہوا, نے کیا پڑھا دیا, نماز ہوئی نہیں ہوئی. ان سے پوچھا نماز ہو گئی, ہو گئی. بھائی نہ کوئی بڑے مولوی سے پوچھو اور چلو دارالعلوم میں گئے. کوئی بڑا مولوی ہے یہاں؟ کیا ہوا؟ ارے ایک لونڈا آیا تھا, انہیں نماز پڑھائی اور تجھے کافی 2 رکعتوں میں پڑھ لی, پتہ نہیں ہوئی نہیں ہوئی. وہ تو یوں کہہ کے چلا گیا کہ ہوئی. وہ کمرے میں انہوں نے کہا ارے تو اس وقت تو نہیں بولا تھا تو اتنا بڑا مولوی ہے, تو ہمیں یہاں آنا پڑا. یہ تھے ہمارے بڑے, یہ تھے ہمارے بڑے, اپنے آپ کو چھپاتے تھے. ایک مرتبہ اسٹیشن سے جا رہے تھے, ایک آدمی گنے کا گٹھا لے کے آیا. اللہ پتلا تھا تو کہا بھائی تھوڑا اٹھا لے, دارالعلوم تک جانا ہے. وہ بڑا مولوی جو ہے نا قاسم نانوتوی, اس کو دینا ہے, وہ اس کا رس نکالے گا پیے گا. وہ دارالعلوم آیا تو کہا لو بھائی میاں, کہنا میاں ابھی معلوم کرتا ہوں قاسم نانوتوی کہاں ہے. تو لوگوں سے پوچھا تو حضرت کے کمرے میں لے گیا. ارے حضرت معاف کرنا, آپ تھے قاسم نانوتوی؟ یہ تھے ہمارے بڑے, علم کے پہاڑ تھے. یہ تھے زندگی. تھوڑی فکر کرو گے, اللہ ہمیں ہمارے اسلاف کے راہ پر چلا دے. نماز, تلاوت, شریعت, سنت, اپنی بیٹھکوں میں لایانی سے بچنا, موبائل کے استعمال سے گریز کرنا, بیٹھکوں میں بیٹھ کر لایانی باتوں کا تذکرہ کرنا, اپنی ذات کو علم کے تابع کرنا, اور اپنے گھر کے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا, شادیوں میں اپنے لائن کے دوستوں کو ذہن بنانا, فضول خرچیوں سے ان کو بچانا. پتہ نہیں کیا کیا بیماری امت میں آ رہی ہے. اب دوسروں میں تو ہے کہ وہ جس دن پیدا ہوئے تھے کیا کہتے کہنا شیشا, کیا کہنا شیشا کریں, تو اس دن کیک بنواتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں. یعنی ہوئی پہ
اب ذرا عقل ان کی دیکھو، 40 سال ہو گئے، اب 40 سال کے بعد ہم دین مناتے ہیں تو زندگی میں سے 40 سال تو چلے گئے، ہے نا؟ تو عمر کم ہوئی، اس پر یہ خوشی منا رہے ہیں۔ جیسے کسی نے کاروبار کیا اور 25 لاکھ کا نقصان ہوا، اب وہ لوگوں کو بلا رہے آؤ ایک کھائیں گے کاٹ کر، تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم عقل ماری دے دو دیوار اٹھا کے لائے ضرور کے کاغذ ضرور۔ امت کو سمجھاؤ کیا ہو رہا ہے یہ، اور یہ ہماری برادری میں شروع ہو گیا ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ زندگی تو جا رہی ہے، اور 20 سال 25 سال کے بعد بنیا کی تو کیک بنا تو کا پسند تھوڑا بدل ہو گئی نا، اس پر خوشی منا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی ذات کو بھی دیکھو، اپنے گھر کو بھی دیکھو، اور اپنے ماحول کو بھی دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تو شیخ ابو عبداللہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ چہل قدمی کے لیے گئے اپنے مریدوں کے ساتھ نا، اور دیکھنے کی کیا حرکت اللہ کو ناپسند آ جائے اور اللہ اندر کی مایا کھینچ لے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث۔ ہم نے تو ان کو راہیں دی تھی کہ جاؤ بلند ہو، کتنے بلند ہوتے ہو، علم کی راہ، تقوی کی راہ، توکل کی راہ، فکر آخرت کی راہ، لیکن یہی ہے جو پستی کی طرف جا رہے ہیں، یہی ہے پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ علم والا نہیں ہے، بلند باورا کی بات ہے، یہ علم والا نہیں ہے، یہ بزرگ نہیں ہے، یہ تو کتا ہے، کتا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ تو کتا ہے۔ عائشہ پر چلا تھا، بیوی کے چکر میں آیا تھا، اللہ نے ایک نعمت ایسی دی تھی جب بھی ہاتھ اٹھاتا تھا خدا نے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ دی بڑی نعمت، لیکن بنی اسرائیل آئے، اب موسیٰ کے خلاف بددعا کرو نہیں، اتنا دیں گے۔ ہاں شروع میں تو آدمی کو عمل چلتا ہے، ہاں ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ۔ کیا کیا انڈائریکٹ؟ بیوی سے کہا، بیوی نے کہا بولتا ہوں 2 لفظوں میں کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا پیغامی کون سے 2 لفظوں میں کیا ہوگا۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے وہی بددعا اس کی زبان سے اس کے لیے کروا دی، اور اللہ کے زبان کھینچ کر سینے تک جا دیا اور پورے بدن پر لقوہ ڈال دیا۔ جب اللہ کھینچتا ہے لیتا ہے نا، لقوہ پڑ گیا، اندر کا بھی گیا باہر کا بھی گیا، لیکن 2 لفظ نہیں رہے، اے اللہ بھول ہو گئی معاف کر لے، تو باقی 2 لفظ بھی نہ رہے، اور 3 دن کے بعد اسی حال میں مرا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو شیخ ابو عبداللہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو آخری بات کہہ رہا ہوں۔ شیخ ابو عبداللہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے قافلے کے ساتھ، ایک دیہات آیا، اس وقت گرم پنچایت کی طرف سے درد کے گھروں پر نہ رہے تھے، تو بچیاں پانی بھرنے آتی، ایک بچی پانی بھر رہی تھی، شیخ اسی کو دیکھ رہے ہیں، شیخ دیکھ رہے ہیں، شیخ دیکھ رہے ہیں، یہ شیوخ موبائل دیکھ رہے ہیں، یہ شیوخ موبائل دیکھ رہے ہیں، اور بلیری اتنی کہ ہمارے کو دیکھ کے دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح بلیری نماز کے بعد مسجد میں رہ کے دیکھ رہے ہیں، یہ شیوخ
اندر کے لڑکیاں پانی میں چلی گئی تو مولوی جنوں کا حضرت چلیے کیا ہوا کہ تم جاؤ گے کہ وہ لڑکی جو سب کے اخیر میں گئی میں اپنا دل اس کو دے چکا ہوں. حضرت کیا کہہ رہے ہیں میں نہیں آ سکتا تم جو وہ روتے ہوئے کیا ہوا ہمارے گھر کو. اس کے بعد وہ گئے بندے یہ لڑکی ایسے کپڑے والی کس کی تھی؟ ایک عیسائی تھی. اس کا باپ کہاں ہے؟ اس کا باپ ابھی آئے گا. اس کا باپ آیا کہ کیا ہے کہ تمہاری لڑکی کا نکاح مجھ سے کرو گے؟ کروں گا. شرط یہ ہے کہ عیسائی بن جاؤ. اور عیسائی جو زنار باندھتے ہیں وہ باندھ دو. اور صبح سویرے میرے سپر چلانے کے لیے جنگل میں لے جانا پڑے گا. شام کو چلا کے واپس آنا پڑے گا. انسان بڑے بڑے ولیوں سے اکھاڑا کھیل چکا ہے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ اسی لیے کہتے لگے رہو دعوت کے کام میں, بولتے رہو ایمان کو اور تذکرہ کرتے رہو آخرت کے, اور اپنی فکر کرتے رہو اور اللہ سے اپنی ایمان کی سلامتی مانگتے رہو. چلو بھائی شیخ کی خیبر گئے, اسی بستی میں گئے. پوچھا بھائی یہاں کوئی آیا تھا؟ دکھا کے آئے تھے. کہاں ہیں؟ کہ بھلا جنگل میں ہیں. گئے. جس لکڑی کے سہارے سے جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے اس لکڑی سے سوت چلا رہے ہیں. مرید کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ مریدوں کو دیکھ کر شیخ رو رہے ہیں اور شیخ کی حالت دیکھ کر مرید رو رہے ہیں. ان کے رونے کی وجہ سے سوت تڑپ رہے ہیں. حضرت آپ کو کوئی آیت یاد ہے؟ روتے ہوئے کہا ایک آیت یاد ہے, باقی سب چھین لیا گیا. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو مالوں پر نچا رہے ہیں اور مالوں کے ذریعے سے اور دھندوں کے ذریعے سے اور لمبی کاروں کے ذریعے سے اور رنگینے کپڑوں کے ذریعے سے اپنا گریڈ طے کر رہے ہیں. اگر اپنا گریڈ یہ طے کرتے ہیں, خدا کی قسم خدا کے نزدیک ہماری 2 کوڑے کی قیمت ہے. یہ ہمارا گریڈ ہے ناپنے کا کہ میں دنیا والا ہوں, مال والا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو علم والے ہیں, ہم تقوی والے ہیں, ہم توکل والے ہیں, ہم اللہ کی دین کی محنت کرنے والے ہیں, ہم قرآن مجید کی خدمت کرنے والے ہیں. یہ ہمارا گریڈ ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. حضرت آپ ہزاروں حدیثوں کے حافظ تھے. آپ حدیث ایک حدیث یاد ہے, من بدل دینہ فاقتلوہ, من بدل دینہ فاقتلوہ, جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو. میں نے دین بدل دیا ہے, مجھے قتل دو. آئے ہو تو قتل کر کے دو. زخم پر نمک اور دم بڑھ گیا شیخ کی حالت کو دیکھ کر. اللہ غنی ہے, اللہ بے نیاز ہے. روتے ہوئے واپس نکلے. اللہ کی شان
اللہ کی شان ایک تالاب و نہر جیسا تھا. جب یہ مرید وہاں پہنچے تو شیر اسی میں سے کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکلے. جان میں جان آ گئی. ہمارے حضرت آ گئے، ہمارے حضرت آ گئے. کہا حضرت کیا ہوا تھا؟ بتاتا ہوں. جب جگہ پر آئے تو کہا کہ راستے میں ایک گرجا تھی، اس میں کچھ لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے. میرے دل میں یہ بات آئی یہ کیسے نالائق ہیں جو آگ کی پوجا میں لگے ہیں. تو غیب سے آواز آئی، ابو عبداللہ تم ان کو حقیر سمجھتے ہو، ان کو آگ میں لگایا ہے تو ہم نے لگایا ہے، اور ایمان دیا ہے آپ کو تو ہم نے دیا ہے. اگر ایمان آپ کی جاگیر ہے تو بچا کر دکھا دو. ایک چڑیا ایمان کی شکل میں باہر اٹھ کر چلا. میرے بھائیوں، ایک مجوسی کو جو آگ کا پجاری ہے اس کا حلقہ بنایا. وہ علم والوں، وہ نبیوں کے وارثوں، نبی کی چال چلنا ہے، نبی کی فکر کو اپنا فکر بنانا ہے، نبی کی کڑن کو اپنا کڑن بنانا ہے، اور نبی کی طرح لوگوں کے لیے بہترین نمونہ بننا ہے. خبردار خبردار، اگر ان میں سے کسی چیز کا حلقہ بنایا تو مجوسی کے حلقے کو وہ پیش کرتا ہے. اللہ ہی حفاظت کروائے. کہیں کار نبوت اور کار نبوت میں جتنے اجزاء ان میں کیا کوئی حلقہ بنا گیا تو کیا ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے؟ بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے علم کی تنفیذ اپنی ذات پر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. نمازوں کا اہتمام، ذکر کی پابندی، تلاوت کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اور بیٹھکوں میں بیٹھ کر اپنے وقار کو باقی رکھنا، اور اپنے ذریعے سے دوسروں میں خیر آوے، بھلائی آوے. کہیں بھی رہو، آپ ہائی وے پر رہو، ہوٹلوں پہ رہو، لاکھوں کماؤ، لیکن دنیا کے لیے ہم نمونہ بنے کہ دیکھو اتنے بڑے کاروبار میں کیسے رہا جا سکتا ہے اور کیسے اعمال کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں، دعوت کی محنت میں لگو. یہ اس زمانے کے فتنوں سے بچاؤ کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. کرو گے انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں